ایام 20 کے فضیلت کے بارے میں کچھ بتا دیں۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھے کہ اسلامی تاریخ کے 13ویں، 14ویں، 15ویں دن یہ 3 روزے رکھنا مستحب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اوصانی خلیلی بثلاث صیام 3 ایام من کل شہر ورکعتي الضحى وان اوتر قبل ان انام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل اور دوست نے 3 خصلتوں کا وصیت فرمایا، حکم فرمایا، تاکیدی حکم۔ ایک صیام 3 ایام کہ آپ 3 دن روزے رکھ کے ہر مہینے کے 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ پہ۔ اسی طرح آپ چاش کی 2 رکعتیں بھی پڑھا کرے، اور اسی طرح وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ نیند سے پہلے ہی وتر پڑھے، متفق علیہ روایت ہے۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يفطر ایام 20 فی سفر ولا حضر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 کے روزوں کو نہیں چھوڑتے تھے، سفر اور حضر دونوں میں۔ گویا اتنا مؤکد حکم ہے یہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اہتمام کے ساتھ ایام 20 کے روزے فرماتے تھے۔ اسی طرح قتادہ سے روایت ہے ان قتادہ بن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یأمر حکم فرماتے تھے بأن نصوم کہ ہم روزہ رکھے البیز ایام 20 کا 13 و 14 و 15، یعنی 13ویں، 14ویں اور 15ویں دن، یہ 3 دن ہم روزے رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہن کہیئۃ الدہر، جو بھی ایام 20 کے روزوں کا اہتمام کرتا ہے یہ ایسا ہے گویا کہ اس نے ایک زمانے کا روزہ رکھا۔ اتنا بڑا ثواب ہے تو اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔